اور پچھلے چند دنوں سے شادی کے موقعوں پر منعقد ہونے والی محفلوں میں کافی دفعہ شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور میں اس حوالے سے بڑا خوش ہوں کہ ماشاءاللہ یہ کتنا خوبصورت ایک ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہماری شادی بیاہ کے موقعوں پر سوائے ناچ گانے کے دوسری کوئی شے ہی نہیں تھی، اور ہم دیکھتے تھے، میں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ شادی اور بیاہ کے موقعوں پر اس قسم کی واہیات اور اس قسم کی فضول حرکتیں، شراب پی جاتی ہے، عورتیں نچائی جاتی ہیں، طوائفیں جسم فروش عورتیں آ کے ڈانس کرتی ہیں، اور عجیب سا ایک لگتا ہی نہیں کسی صورت میں بھی یہ شاید کہ کسی طرف سے یہ کوئی مسلمانوں کا گھر ہے یا مسلمانوں کی شادی ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت فرق آ گیا، ماحول بڑا بدلا ہے، اور اب الحمدللہ یہ ایک رواج بن رہا ہے اور یہ ایک ماحول بنتا جا رہا ہے شادی کے موقعوں پر محفل کے اہتمام کا، اور میں اس حوالے سے یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بالخصوص بھائی محمد صابر منا صاحب کو اور ان کے دوسرے برادران کو، مشتاق بھائی بیٹھے ہیں، حافظ جعفر صاحب بیٹھے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کے والد صاحب حاجی محمد ابراہیم صاحب تشریف فرمایا۔ میں سب کو مبارک پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو کہ اس موقع پر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا اہتمام کیا ہے۔ سامن بچے بیٹھے ہیں زیادہ اور کچھ بڑے دوست بھی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات ایسی ہو شادی کے حوالے سے، بالخصوص خوشی منانے کے حوالے سے۔ ہمارے خوشی کے معیار اصل میں بدل گئے تھے۔ خوشی جن چیزوں میں ہم تلاش کرتے ہیں یا جن چیزوں میں خوشی محسوس کرتے ہیں وہ چیزیں ہم نے بدل لی، یا مزید میں آسان کرنا چاہوں کہ ہم نے خوشی کا طریقہ غلط کر لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی کا مطلب ہے کہ میں بڑکیں لگاؤں، شاید اس طرح میں خوش ہوں گا۔ خوشی کا مطلب ہے کہ ڈھول ڈمکا اور یہ سب چلے گا تو ایک خوشی محسوس ہوگی۔ خوشی شاید ہمیں ناچ گانے سے حاصل ہوتی ہے، خوشی ہمیں شاید عورتوں کے ڈانس دیکھنے سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان چیزوں میں ہم نے اپنی خوشی کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور ہم سمجھے کہ شاید ان چیزوں سے ہمیں خوشی ملے گی، حالانکہ خوشی کا پیمانہ الگ ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنی خوشی ان چیزوں میں تلاش کریں، ہم ان سے ہٹ کر بھی اپنی خوشی تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ گھر کے اندر بعض دفعہ ہمارا بیٹا ہمیں ادب سے اور پیار سے جب کبھی بلاتا ہے تو ہم اس پر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بچہ اسکول سے اچھے نمبر لے کر آتا ہے، ہم اس پر بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ کوئی اچھا مکان خرید لیں، اس پر بھی خوشی ہوتی ہے۔ گھر میں بیٹی کی ولادت ہو، اس موقع پر بھی ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو مطلب نتیجہ یہ نکلا کہ خوشی صرف حرام کاموں سے نہیں ملتی، آپ حلال دائرے میں رہ کر بھی خوشی منا سکتے ہیں، آپ ایک شریعت کے اندر رہ کر بھی خوشی منا سکتے ہیں۔ اور یاران گرامی یقین کیجئے کہیں نہ قرآن نے نہ حدیث نے کہیں ہمیں خوشی منانے سے منع نہیں کیا، خوشی منانے سے کہیں منع نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک میں ایک موقع پہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ بہرحال جب تمہیں اپنے رب کی کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا خوب چرچا کرو، سبحان اللہ، اس نعمت کا خوب چرچا کرو، بتاؤ لوگوں کو، دکھاؤ کہ یہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اس پر رب کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خوشی ملتی، بھلے اولاد کی صورت میں یا جنگ میں فتح کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں آپ کہہ لیجئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوتے تو سرکار چند ایک کام کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام اپنی خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے، سرکار اپنی خوشی کیسے مناتے تھے؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوشی منانے کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ جب سرکار بہت زیادہ خوش ہوتے تو بعض دفعہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، خوشی سے نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ یہ خوشی منانے کا ایک طریقہ تھا، اپنی خوشی نفلوں میں تلاش کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ جب خوشی مناتے تو آپ خوشی دوستوں کی دعوت کر کے خوشی منایا کرتے تھے کہ بڑے خوش ہیں، کوئی خوشی ملی تو دوستوں کو جمع کیا، کھانا بنایا، مل کے کھانا کھایا، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ یہ بھی خوشی کا ایک طریقہ ہے، خوشی منانے کا ایک اسٹائل ہے۔ تو یاران گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں، نکاح ایک ایسا عظیم کام ہے اور ایسی عظیم نعمت ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کئی مقامات پر نکاح کے حوالے سے قرآن پاک نے ہمارے لیے ہدایات بیان فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میرے طریقوں میں سے ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میرے طریقے کی مخالفت کی وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، حدیث کی جتنی کتابیں آپ دیکھیں گے ان کتابوں میں نکاح کا الگ سے چیپٹر موجود ہے، ہر کتاب کے اندر۔ آپ صحیح بخاری شریف دیکھیں، صحیح مسلم شریف دیکھیں، حدیث کی کوئی بھی کتاب دیکھیں، ان حدیث کی کتابوں میں نکاح کا باقاعدہ الگ سے باب موجود ہے جس میں نکاح کے متعلق احادیث لکھی گئی ہیں، نکاح کے متعلق جس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، نکاح کی برکت جس میں بیان کی گئی۔ ایک صحابی رسول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات بڑے سخت ہیں، مالی طور پر حالات بڑے سخت ہیں، تو کوئی دعا فرمائیے یا کچھ ان کا کوئی حل بیان فرمائیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم شادی کر لو۔ اب وہ ایک لمحے کے لیے تو سوچا ہوگا کہ حالات تو پہلے ٹھیک نہیں ہیں اور سرکار نے فرمایا شادی کر لو، لیکن خیر اب چونکہ سرکار نے فرمایا ہے اور ظاہری بات ہے بڑا سوچ سمجھ کے فرمایا تو آپ خاموش ہو گئے اور اٹھ کے آ گئے۔ اس صحابی نے نکاح کیا، شادی کی، اور چند مہینوں بعد دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ساتھ کچھ ہدیہ، کچھ نذرانہ لے کر حاضر ہوئے۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ شادی کر لو، میں نے جب شکایت کی کہ حالات بڑے خراب ہیں تو آپ نے فرمایا شادی کر لو۔ یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے، اللہ نے نکاح کی برکت سے میرے رزق میں اضافہ فرما دیا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کا حقیقی، ہر جاندار کا حقیقی رازق اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، کئی دفعہ بابوں کے پاس جا کے کہتے ہیں جی کسی نے نا میرا رزق بننے ہے، کسی نے میری آمدنی بننی، یا میرے پیسے کسی نے بننے ہیں، میرا کاروبار کسی نے بن دیتا ہے۔ تو بابے بھی کہتے اچھا اے تو وہ بڑا خطرناک کام ہوا ہے اور بڑا نہیں دیتے کوئی لمبا چوڑا، مطلب جو حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جن کو اللہ نے یہ علم دیا ہے سو ہے، لیکن میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ہاں مطلب بے فیض لوگ اور بس بیٹھ گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو رب تعالیٰ کی عطا سے، رب تعالیٰ کے قرآن کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جن کے پاس فیض ہے وہ یقیناً اس منصب کے اہل ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہر شعبے کے اندر ٹھگ باز، ہر شعبے کے اندر، ہمارے مولویوں کے اندر آپ کو بے شمار مل جائیں گے، پولیس کے اندر، وابڈا کے اندر، کسی بھی محکمے میں آپ چلے جائیں، ظاہر بات اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، باہر کیا حقیقی رازق اللہ تعالیٰ۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ رزق باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کاروبار باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر بندے کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اگر آپ کہیں کہ بالفرض میں کہتا ہوں جی میرا رزق صابر صاحب نے باندھ دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو رزق مجھے اللہ تعالیٰ نے دینا تھا وہ دینا تو مجھے تھا لیکن انہوں نے روک دیا ہے، انہوں نے باندھ دیا ہے۔ تو آپ تھوڑا سوچ کے دیکھیں کہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ بات تو دینے والے تک جاتی ہے کہ دینا اس نے مجھے تھا، مجھے دیا نہیں گیا اور اس بندے نے روک دیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کہ یہ تو ہم دینے والے پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کو دینا نہیں آیا، کہ دینا اس نے مجھے تھا اور بیچ میں سے کوئی اور بندہ چھین کے لے گیا یا کسی اور بندے نے اس کو روک دیا۔ تو رزق باندھا نہیں جاتا، یہ اللہ کی عطا اور اللہ کی حکمت ہے، وہ کب کس کو کتنا دیتا ہے یہ اس کے فیصلے ہیں۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم عام طور پہ شاید یہ سمجھتے ہیں
کہ افراد زیادہ ہوں گے، فیملی زیادہ ہوگی، تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوگا، ان کے معاملات کیسے دیکھے جائیں گے۔ ہر بندے کا رزق اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا ہے۔ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ پہلے آپ کو ایک بندے کا رزق ملتا تھا، اب آپ کی شادی ہو گئی، آپ 2 افراد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کے حصے کا رزق بھی آپ کو عطا فرماتا ہے۔ پھر جب بچے ہو جائیں گے تو ان کے بچوں کے نصیب کا رزق بھی آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کو ملے گا۔ تو شادی ہر لحاظ سے برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، آپ کی شادی مبارک سرکار علیہ السلام کا جو سب سے پہلا سرکار کا نکاح ہوا ہے نا، وہ 25 سال کی عمر میں ہوا۔ حالانکہ شرعی طور پر جب بچہ بالغ ہو جائے تو وہ شادی کے قابل ہوتا ہے، اس کی شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا وہ 25 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ یہ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ سرکار علیہ السلام کا نکاح 25 سال کی عمر میں کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آخری حد ہے، کہ لیٹ سے لیٹ بھی کرو تو 25 سال سے زیادہ لیٹ نہ کرو، 25 سال سے زیادہ لیٹ نہ کرو۔ اور ہمیں نکاح میں جلد اس قدم کو اٹھانا چاہیے اور نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت سارے گناہ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ نکاح بہت سارے گناہ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے نکاح عام کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، نکاح عام کرو تاکہ زنا مشکل ہو۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ زنا عام ہو گیا۔ نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اس میں ایک یہ رسم ہے، ایک فلاں رسم ہے، یہ بھی پوری کرنی ہے، وہ بھی پوری کرنی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ توبہ توبہ، دنیا جہان کے ہم نے سارے دھندے اس کے اندر، شادی کے اندر شامل کر دیے ہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک بندہ شادی کے بعد یا جب اس کے بچے جوان ہو جائیں تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد صرف بچوں کی شادیاں کرنا رہ جاتا ہے، اور اپنے کئی سالوں کی کمائی ہوئی دولت وہ ان شادیوں پر خرچ کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی بس بچیاں دا بیاہ کر لاں تے پھر پاویں موت بھی آ جائے تو خیر۔ مطلب یہ ایک ذہن بن چکا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی بچوں کی شادیاں رہ جاتا ہے۔ اتنا مشکل ہم نے کر دیا ہے شادی کو، اتنا مشکل کر دیا ہے۔ اگر ہم شادی کو جتنا آسان کریں، میں ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، جی حضرت، میں نے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ حساب کیا کہ اگر ہم کم سے کم خرچہ کریں شادی پر تو ہم کتنے پیسوں میں ایک شادی کر سکتے ہیں۔ اپنے طور پہ میں نے ایک حساب لگایا تو میں اس حساب پہ پہنچا کہ اگر ہم اسلامی طریقے سے، خالصتاً اسلامی طریقے سے شادی کرتے ہیں تو ہم 20 سے 25 ہزار روپے میں ایک شادی کر سکتے ہیں۔ اور 20 سے 25 ہزار یا 30 ہزار روپے اگر آپ ایک شادی پہ خرچہ کریں تو میرا خیال ہے آپ کے 4-5 بچے بھی ہوں تو آپ ہر دوسرے تیسرے مہینے بچوں کی شادی کر کے ان کے ذمہ داری سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم 4 سال پہلے پیسے کماؤ پھر ایک شادی ہوگی، پھر 2 سال پیسے کماؤ پھر ایک شادی ہوگی، پھر 2 سال پیسے کماؤ پھر ایک شادی ہوگی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جو 2 سال ہم نے بیچ میں، 3 سال کا 2 سال کا جو بیچ میں گیپ دے دیا ہے، اور اس گیپ میں بیٹا میرا جوان ہے، مثال دے رہا ہوں، دیکھیں ہم سب بیٹے اولاد والے ہیں، بیٹا میرا جوان ہے، میری بیٹی ہے وہ جوان ہے، اور میں بس چاہ پورے کرنے ہیں، شادی ہے نا بچیاں دی، میں سارے چاہ پورے کرنے ہیں، چاہ پورے کرنے کے چکر میں میں 2 سال 3 سال اس شادی کو لیٹ کرتا جا رہا ہوں۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اس دوران اگر میرا بیٹا یا میری بیٹی اگر اس دوران کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے یا بچی کے ساتھ ساتھ اس کے والد اور والدہ بھی اتنے گنہگار ہیں، وہ بھی اتنے مجرم ہیں کہ انہوں نے وقت پر اس سارے وقت کی نزاکت کو، ماحول کی نزاکت کو سمجھا نہیں اور درست فیصلہ نہیں لیا۔ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، آپ کے پاس اللہ کی خیر ہے، ٹھیک ٹھاک آپ کے پاس رقم موجود ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ یوں بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم شادی ایک مختصر کر لیں اور باقی جو پیسے آپ کے پاس ہیں وہ آپ دولہا اور دلہن کو عمرے پہ بھیج دیں اور وہ اپنی زندگی کا آغاز عمرے سے کریں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یا ایسا نہیں بھی کرنا چاہتے تو وہی پیسہ بالفرض میں ایک شادی پر 10 لاکھ روپے خرچ کرتا ہوں، میں وہ 1 لاکھ میں شادی نپٹا لیتا ہوں، پوری کر لیتا ہوں، باقی 9 لاکھ روپے وہ میں ان کو کوئی کاروبار کروا دوں، بچی کو ان کے نام کوئی پلاٹ لگوا دوں، کوئی گاڑی ان کو لے کے دے دوں، سفر کے لیے سہولت ہو جائے، آسانی ہو جائے، جو ان کی زندگی میں کام آئے چیزیں۔
اب شادیوں پر 20-20 لاکھ روپے خرچہ کیا، 3-4 دن میں فنکشن ختم ہوا، سارا مہمان سارے گھروں کو گئے، اور بعد میں ہوتا کہ ہے جی وہ دیگاں والے پیسے رہ گئے نے، وہ فلانا تمبواں لایا ہے، وہ اندھا رہ گیا۔ شادی کے بعد کے 6 مہینے قرضہ اتارنے میں گزر جاتے ہیں۔ باہر کیا بات اور طرف نکلتی جا رہی ہے، میں اصل میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں نکاح ایک نعمت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو پھر اس کا خوب چرچا کیا کرو، خوب اس کا چرچا کرو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نعمت ملے۔ اور یہ الحمدللہ نعمت کا چرچا اور نعمت کا اظہار ہے کہ ان کی صابر صاحب کی شادی کے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ نکاح، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ پہ کہ یہ نکاح بابرکت ہو، برکت والا ہو، دونوں خاندانوں کے لیے الفت اور محبت کا پیغام لے کر آئے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، جیسی سرکار کی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی، جیسی سرکار دو عالم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت تھی، جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو بھی ایسی ہی محبت عطا فرمائے۔ اور سرکار کا فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر او اقطع۔ سرکار نے فرمایا کہ ہر وہ عظیم کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ شادی کی تقریبات اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے شروع کی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری شادی کی تمام تقریبات کو برکت والا بنائے، اور یہ شادی نکاح سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور ہم الگ بات ہے کہ ہم شادی میں ثواب کمانے کی بجائے گناہ زیادہ کما جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو برکت والی بنائے اور اس شادی کو ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد کے صدقے اللہ تعالیٰ صابر صاحب کو صالح اور نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔